اور نبی کی محبت کیسے ظاہر ہوگی؟ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، میری ذات سے پیار اس بندے کو ہو سکتا ہے من احب سنتی فقد احبنی، جس بندے کو میری سنت سے پیار ہو سمجھو کہ اس کو مجھ سے پیار ہے۔ گویا اللہ کے حبیب نے یہ پیمانہ بتا دیا، یہ معیار بتا دیا، نبی کی محبت کے لیے ضروری ہے نبی کی سنت سے پیار کیا جائے، نبی کی باتوں سے پیار کیا جائے، نبی کے اعمال سے پیار کیا جائے، نبی کی زندگی سے پیار کیا جائے۔ ساری رات نعتیں ہوتی رہیں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ایسی تھی، رنگ ایسا تھا، ہونٹ ایسے گلابی تھے، ہم سب مانتے ہیں، لیکن پورے کا پورا قرآن پڑھ جائیے، الحمد سے لے کر والناس تک، پورے قرآن پاک میں رب العالمین نے نبی پاک کے حلیے کی کہیں تعریف نہیں کی۔ پورے قرآن میں یہ لوگوں نے خود بنا رکھا ہے کہ واللیل کا مطلب ہے آپ کی زلفیں، یاسین کا مطلب ہے آپ کا صحرا، اور طٰہٰ کا مطلب ہے آپ کا تاج، یہ مزمل یا ایھا المزمل کا مطلب ہے آپ کی کالی کملی، وغیرہ وغیرہ، یہ لوگوں نے بنائی۔ پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے حلیے کی تعریف نہیں کی، لیکن جہاں بھی تعریف کی ہے نبی کی زندگی کی تعریف کی ہے، نبی کی سیرت کی تعریف کی۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، اللہ کہتا ہے قسم ہے اس شہر کی جس میں میرا نبی پیدا ہوا، یہ نہیں فرمایا، جس میں بیت اللہ شریف ہے یہ نہیں فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی جس میں میرا محبوب چلتا ہے۔ آپ کی چال کی قسم کھائی، آپ کی زندگی کی قسم کھائی، مکہ کی گلیوں کی قسم کھائی، اس لیے کہ میرا محبوب ان گلیوں میں چلتا ہے۔ اس شہر مکہ کی مٹی کو میرے نبی کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر بھی اپنے نبی کی زندگی کی بجائے آپ کے چہرہ انور کی، آپ کے حلیے کی، آپ کی ناک مبارک کی، آپ کے گلابی ہونٹوں کی کبھی تعریف نہیں کی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ میری سنتوں سے پیار کرتا ہے بس وہی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو بندہ میری سنت پہ عمل کر کے مجھ سے پیار کرے گا نتیجے میں جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔